ایسی آنٹیاں بہت ہیں لاہور میں جو خدمت خلق پرووائڈ کرتی ہیں تمام نوجوانوں کو, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے کہ جی بالکل خامن کو کتے بھیج کے جدے چھتے آپ اتنے لگی ہیں. سر ایک گولی نہیں, گولی سے کام نہیں چلتا تو ٹیکا ہے جی, تو ہفتے 2 باری راتی ہے ٹیکا لا لو اور یہ مقصد بالکل حل ہو جاتا ہے. پاکستان کا قومی صحت کا مسئلہ کیا ہے؟ کمزوری کون سی؟ مردانہ کمزوری. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سیکس کی دوائیاں نہیں ملتی, یہاں پہ سیکس کی غلط دوائیں. سب سے بڑی جو لعنت سمجھی جاتی ہے وہ نفسیاتی مریض نہیں ہونا, وہ دل کا مریض نہیں ہونا, مرد کا نامرد ہونا. آپ کے عضو تناسل کے تناؤ میں کمی اریکٹائل ڈس فنکشن ہے. ہر پاکستانی بچے کو وائگرا کا نام آتا ہے. بھائی اندر جاتے ہی گولی اندر جانی ہے اور میں نے مرد آہن بن کے دیواروں کے اندر موریاں کرتے پھرنے ہیں. جاگ جائیں آپ لوگ, کیونکہ 5ویں جماعت میں آپ کا بیٹا اور بیٹی دونوں سیکشولی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. میری بات یاد رکھیے, 80% آپ میں سے اور مجھ میں سے بچپن میں سیکشولی ابیوز ہوتے ہیں. ناظرین, آپ پاکستان سے باہر جائیں تو وہاں کی فارمیسی کے اوپر آپ کو سیکس کی ادویات ہر میڈیکل سٹور پہ ملیں گی. اگر پاکستان میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو لاہور چلے جائیں, کراچی چلے جائیں, اسلام آباد چلے جائیں, آپ کو سیکس کی ادویات اس طرح نہیں ملیں گی جس طرح باہر کے ملک میں ہیں. میرا خیال ہے کہ سیکس کے حوالے سے جو بیماریاں ہیں یا جب مردانہ کمزوری ہے یا اور پری میچور ایجیکولیشن ہوتی ہے, وہ آج بھی ہمارے ہاں ایک ٹیبو سمجھی جاتی ہے. ہم اس کو ایڈریس ہی نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں نہ مرد کو پتہ ہوتا ہے نہ عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیکس کے حوالے سے کون سے مسائل ہیں اور ان کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے. نہ ہمارے ماں باپ, نہ ہمارے بڑے, نہ ہمارے علماء دین اس حوالے سے ہمیں کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں. اس حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں ڈاکٹر عمر عادل. ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر پاکستان کا مسئلہ کیا ہے, کیوں یہ مسائل ہم ایڈریس نہیں کرتے اور کیوں سیکس کی ادویات پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہوئی ابھی تک. اگر ہیں بھی تو وہ عام آدمی کو نہیں ملتی. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کے ٹائم کا. ڈاکٹر صاحب کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں باہر جائیں تو اس طرح کی ادویات؟ سمجھ گیا ہوں, میری بات آپ میری بات سنیے. ایک تو آپ کا جو سوال ہے میں اس سے کسی حد تک متفق ہوں اور کسی حد تک بالکل اتفاق نہیں کرتا. حضور والا, آپ یہاں پہ کسی سڑک پہ چلے جائیے, کسی گلی کسی نکڑ پہ چلے جائیے, وال چاکنگ اور دیواروں کے اوپر جو سب سے کامن اشتہار ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ مردانہ کمزوری کا شرطیہ علاج, جرمن ہیلتھ کلینک, برقی دواخانہ, حکیم فلانا, حکیم ٹمکانا, احتلام جریان اور صورت انزال کا علاج. حضور والا, ہماری اردو جتنی مرضی کمزور ہو, ہم یہ بڑے بڑے لفظ جریان, احتلام, صورت انزال یہ سب سے پہلے دیواروں کے اوپر لکھا ہوا پڑھتے ہیں. آپ یقین کیجئے اس حد تک ڈس انفارمیشن موجود ہے آپ کی ہر دیوار کے اوپر کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ پاکستان کا قومی صحت کا مسئلہ کیا ہے, تو میں کہتا ہوں 3 ہی مسئلے ہیں, قبض, کمزوری اور تیزابیت. کمزوری کون سی؟ مردانہ کمزوری. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہر جگہ جانا ہے مردانہ کمزوری کے لیے, دیگر سائیکو سیکشول ڈس آرڈرز کے لیے, اریکٹائل ڈس فنکشن کے لیے, یا پری میچور ایجیکولیشن کے لیے, یا امپوٹنس کے لیے نہیں جانا تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. آپ کے ہاں ٹیبو اس مسئلے پہ بات کرنا یا اس کا علاج کرنا نہیں ہے. آپ کے ہاں ٹیبو ہے کہ اس کے لیے فلی کوالیفائڈ, پراپرلی ٹرینڈ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. ہم نے ہر اس حکیم کے پاس کشتہ لینے جانا ہے جو گجرانوالہ کے فلانا محلہ بختے والے کی فلانی بازار میں ہے اور 22,000 روپے کا دیتا ہے. آپ حضور والے دور کہاں جاتے ہیں؟ آپ ایک چینل میں کام کرتے ہیں جس کے ہمسائے کے اندر بڑے مشہور حکیم صاحب ہیں جن کا کشتہ بقول ان کے عرب ریاستوں میں جاتا ہے. پاکستان کی ویسے ایسپلو نہیں کہیں جاتی, لیکن کشتے پاکستان کے عرب ریاستوں میں جاتے ہیں. آپ بات کریں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا مریض آرڈنری پاکستانی کیوں نہیں سیدھے رستے پہ چلتا, کیوں نہیں ایک کوالیفائڈ بندے کے پاس جاتا جو ڈاکٹر ہے, جو اس چیز کا علاج جانتا ہے. آپ نے یقین کیجئے آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ برقی ہیلتھ کلینک کیا ہے. وہ کتنے تھا مطلب بیٹری ڈال دینے یا کرنٹ مار مار کے تعلق ستی چیزوں جگا دینے. دوسری گل ہے مطلب کون ہے یہ حکیم جن کا آج تک کوئی پیپر پبلش نہیں ہوا, جن کی آج تک کوئی دوائی پیٹنٹ نہیں ہو سکی, لیکن جن کے اتنے بڑے بڑے اشتہار آپ کے ہر اخبار کے اندر, آپ کے ہر ریڈیو اسٹیشن پہ چل رہے ہیں ان کے. آپ نے کبھی اپنے ریڈیو کو دیکھا ہے کہ ان کا مین جو ہیلتھ بلیٹن ہے وہ ہیلتھ بلیٹن نہیں ہوتا, وہ خریدا ہوا ٹائم ہے جس پہ حکیم صاحب بیٹھ کے یہ بتاتے ہیں کہ اگر بیٹا تمہیں شادی سے پہلے بچپن کی غلطیوں کی وجہ سے کوئی کمی محسوس ہو رہی تو میرے پاس آؤ, 22 دن کا شادی کورس ہے, شادی کورس اس کا نام ہے. سمجھے سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سیکس کی دوائیاں نہیں ملتی, یہاں پہ سیکس کی غلط دوائیاں, اریکٹائل ڈس فنکشن کا غلط علاج,
ایک ایک نکڑ پہ ایک ایک حکیم ایک ایک جرمن ہیلتھ کلینک کا مالک کر رہا ہے۔ رضوان صاحب عرض یہ کرنی ہے کہ یہاں پہ کبھی آج تک اینڈرولوجی ایز اے سبجیکٹ یا اسپیشلٹی، اینڈرولوجی کیا ہوتی ہے؟ اس آدمی کی اسپیشلٹی کو کہا جاتا ہے جو کہ اینڈروجنز یعنی کہ میل ہارمونز کے اوپر باقاعدہ تربیت حاصل کر کے ان کی کمی کا یا زیادتی کا یا امبیلنس کا علاج کرتا ہے۔ یہاں پہ آج تک ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یورولوجی کی ایک بہت بڑی سب اسپیشلٹی ہے جو کہ میل سیکشول کمپٹنس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اینڈروکرائنالوجی جو کہ مختلف ہارمونز کے اوپر ڈیل کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں یہاں کبھی ڈیولپ ہی نہیں ہونے دی گئی، اس لیے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا تو کہیں ہم پہ لیبل نہ لگ جائے نہ مرد ہونے کا۔ حضور والا ہمارے ہاں سب سے بڑی جو لعنت سمجھی جاتی ہے وہ نفسیاتی مریض نہیں ہونا، وہ دل کا مریض نہیں ہونا، وہ کسی زیر اثر کسی جنات کے زیر اثر نہیں ہونا، وہ ہونا ہے مرد کا نامرد ہونا۔ لڑکے، آدمی، شوہر، بچے، باپ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میری مردانگی میں کوئی کمی ہے، یا میرے مولا استغفار، اور اس ایک ڈھال کے پیچھے وہ چھپ چھپ کے اپنے آپ کو تباہ کیے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید پاکستان میں صرف 40-45 سال کے اوپر کا مرد ان کمیوں کا شکار ہو سکتا ہے؟ آج آپ کا ٹین ایجر غلط پریکٹسز کی وجہ سے، غلط انفارمیشن کی وجہ سے، غلط کمپلیکسز کی وجہ سے اس قدر امپوٹنٹ ہے، اس قدر سیکشولی انکمپیٹنٹ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور حضور والا سیکس میڈ ہونا بھی کوئی نارمل چیز نہیں ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو میری بات کی؟ ہر چیز کی طرح اس فنکشن کے اندر بھی ایک اعتدال چاہیے۔ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ ہمارے ہاں سیکس کی دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں۔ حضور والا جب آپ ان سیکشول فنکشنز یا ڈس فنکشنز کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گی نہیں، اس کی پرسکرپشن ہی نہیں لکھی جائے گی، تو وہ دوائی کیوں کوئی رکھے گا اپنے پاس؟ آپ کے ہاں کوئی اینڈرولوجسٹ ہے ہی نہیں ہے، آپ کے ہاں سیکسولوجسٹ ہے ہی نہیں ہے، آپ کے ہاں اینڈوکرینولوجسٹ کے پاس جانے کا رواج ہی نہیں ہے۔ سر دوائیاں میں تو رجسٹر نہیں ہے سیکس کی ہمارے پاس۔ بات یہ ہے دوائیاں وہ رجسٹر کی جاتی ہیں جن کے لیے خریدار ہو، جن کی مارکیٹ ہو۔ ایک آدمی بہت مہنگی امپورٹڈ دوائیاں اپنے پاس رکھے اور اس کو یہ پتا ہو کہ میرے پاس پرسکرپشن ہی نہیں آنی، تو وہ کیوں کرے گا؟ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ دوائیاں ہائیلی اسپیشلائزڈ ہیں، یہ ایسی نہیں ہے کہ اوور دا کاؤنٹر۔ یہ تو وہ ملک ہے جہاں پہ جا کے آپ زہر بھی اوور دا کاؤنٹر لے سکتے ہیں، آپ بے ہوشی کی دوائی اوور دا کاؤنٹر لے سکتے ہیں، اپنے آپ کو ٹیکا لگا کے ٹون پڑے رہیں اور باسوا مر جائیں اس کے بعد۔ حضور والا یہ دوائیاں ایسی ہیں جن کے غلط استعمال سے جان کا خطرہ ہے، دل کے دورے کا خطرہ ہے۔ آپ لوگوں کی ایک سب سے کسی بچے کو کسی اور دوائی کا نام نہ آتا ہو، آپ پولنگ کروا لیں، ہر پاکستانی بچے کو وائگرا کا نام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے۔ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر بچے کو وائگرا کا نام آتا ہے، دوسری بات ہے یہ اویلیبل کیوں نہیں ہے؟ جب اتنا پتا ہے وائگرا کے بارے میں کہ یہ پتا نہیں، یہ دوائی اندر جاتے ہی گولی اندر جانی ہے اور میں نے مرد آہن بن کے دیواروں کے اندر موریاں کرتے پھرنے ہیں، خدا کا واسطہ ہے یہ بڑی ہی سمجھداری سے تشخیص کرنے کے بعد یہ استعمال کرنے والی چیز ہے۔ وائگرا کے استعمال کے ساتھ دل کا دورہ پڑنا ایک کامن چیز ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ پہلی بات حضور والا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اپنے لیے اس ملک میں پانچویں جماعت سے میں کہہ رہا ہوں، اور جاگ جائیں آپ لوگ، کیونکہ پانچویں جماعت میں آپ کا بیٹا اور بیٹی دونوں سیکشولی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں کھولیں اور یہ پردہ اپنے ذہن سے اور آنکھوں سے ہٹائیں۔ آپ کی بیٹی بھی سیکشولی ایکٹیو ہے پانچویں جماعت میں، اور آپ کا بیٹا شاید چوتھی میں ایکٹیو ہے، یا وہ ابیوز ہو رہا ہے، یا مولیسٹ ہو رہا ہے، یا وہ خود ایکٹیو ہوا ہے۔ اگر یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں حضور والا، یہ وہ شہر ہے لاہور جس میں ہمارے ہاں ایسے سیریل کلر آئے ہیں جنہوں نے 500 بچوں کو سیکشولی ابیوز کیا ہے، اور اس کے بعد اپنے دعوے کے مطابق ان میں سے 200 بچوں کے گردنیں مروڑ کے تیزاب کی بالٹی میں ڈال کے ان کی ہڈیاں گھول کے اس گندے راوی کے اندر بہا دی ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا پتا کہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عرض یہ کرنی ہے، پہلا سٹیپ رضوان صاحب، اس بچوں کو پانچویں جماعت میں سیکس ایجوکیشن دیجئے۔ خدا کے لیے جو ان اپروپریٹ ٹچ کی باتیں ہو رہی ہیں، این جی او کو پیسے مل رہے ہیں، ٹی وی پہ اشتہار چل رہے ہیں، ان سے کبھی کسی نے ہونا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے، جو آپ کا قومی چینل ہے اس کو مویا تھا، کوئی گدھا بھی نہیں دیکھتا، کوئی اندھا بھی نہیں دیکھتا، وہاں پہ مہم چلا کے اشتہار چلا کے آپ کو کیا ملنا ہے؟ آپ کا بچہ جو ہے بیٹھ کے آپ کا قومی چینل دیکھے گا
جس کے اوپر کسی کے بات کا یقین ہی نہیں ہے اور جو بوریت کی آخری لمٹ سے آگے نکل چکا ہے. حضور والا ہر سکول میں باقی چیزیں آپ پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے, مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے کہ آپ نے پاکستان سٹڈیز پڑھانی ہے یا نہیں پڑھانی, اسلامک سٹڈیز پڑھانی کہ نہیں پڑھانی. نہ پاکستان کی تاریخ کا اس کو کوئی فائدہ ہونا ہے اور نہ ہی اسلام کے انتہائی بنیادی نقطوں کا. جس بچے کو روز سوڈومائز کیا جا رہا ہے, جس بچے کے جسم کو روز تحت و تخت و تاراج کیا جا رہا ہے, جس بچے کو چیر رکھا جا رہا ہے, جس کی گردن دبائی جا رہی ہے, انہوں اسلامک سٹڈیز اور قاعدہ پڑھا کے کچھ نہیں. اس کو یہ بتائیں کہ خدا کے لیے اگر کوئی بھی شخص آپ کے جسم کے غلط جگہوں پہ ہاتھ لگاتا ہے تو ڈر کے چپ نہ کر جاؤ, چیخو پکار ڈال دو, منع کرو. سر یہ اویئرنیس ہے پہلی ایک بہتر سیکشل ہیلتھ کے لیے. اس لیے کہ آپ کو میں ایک بات سمپل سے بتاؤں, اس ملک کے 80% بچے بچپن کے اندر سیکشلی ابیوز ہوتے ہیں. میری بات یاد رکھیے, 80% آپ میں سے اور مجھ میں سے بچپن میں سیکشلی ابیوز ہوتے ہیں. آپ مانیں یا نہ مانیں, اپنے گریبان میں جھانکیں اور ایمان کو حاضر ناظر جان کے کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ یقیناً دنیا کے کسی اور ملک میں رہتے ہیں اور آپ اور میں دنیا کے کسی اور ملک میں رہتے ہیں. خدا کے لیے سیکس ایجوکیشن پہلی سیڑھی ہے جس پہ قدم رکھ کے آپ بہتر سیکشول ہیلتھ کی طرف جاتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ کی اسکول, یونیورسٹیاں, کالج تمام کی تمام بے راہ روی کی بہت بڑی درسگاہیں. سر پڑھائی اب کوئی نہیں کرتا. یہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے سب پرائیویٹ بزنس ہے. آپ کے ہاں اس وقت صرف لاہور میں 36 پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. حضور والا یہ پیسہ کمانے کی چیز ہے, تعلیم دینے کی چیز نہیں ہے. سر درسگاہ کسی اور چیز کا نام ہے. یہ دکانیں ہیں جہاں پہ فیسیں لے کر آپ کو ڈگری کی شکل میں ایک پروڈکٹ بیچ دیا جاتا ہے. اگر یہ بات نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ اتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہونے کے باوجود آپ کے ملک میں سے ایک عالم, ایک سائنسدان, ایک موجد, ایک ایسا شخص نکل رہا جو کہ دنیا میں اپنا نام قائم کرے. حضور والا دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو سارے ادارے ہیں یہ ایک ٹوٹل پارٹی ہے. 4 سال لڑکے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف پارٹی ہو رہی ہے. اور پارٹی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ مخلوط وہاں پہ ایک خاص قسم کا ایٹماسفیئر ہے. وہاں پہ کوئی ایجوکیشن ہے. سر نہ لڑکیوں کو پرواہ ہے نہ لڑکوں کو پرواہ ہے. آپ یقین کیجئے کہ یہ تمام پری میرٹل سیکس کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ کو خالی کر دیتے ہیں. جب تک لڑکا ایک حلال شادی کی طرف جاتا ہے, اور آج کل چونکہ ریسورسز کم ہیں, روزگار بہت کم ہے, تو عموماً 32 سال کا کمارا آپ کو مل رہا ہوتا ہے اور 32 سال کی آپ کو کماری مل رہی ہوتی ہے. کماری صرف ان کو رشتہ گھروں کے دفتروں میں کہا جاتا ہے, ورنہ ان میں سے کوئی کمارا نہیں ہے, نہ کوئی دوشیزہ ہے. تو جب اس شادی کے لیے وہ جاتے ہیں, they have seen it all before, they have had the worst experiences possible. انہوں نے ایک نہیں کئی ریلیشن شپس کو دیکھا ہے. چونکہ ان ریلیشن شپس کے اندر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی, اس لیے ان کا انجام کیا ہوگا. وہ 32-34 سال کا کنوارا جو صحرا لگا کے اب اچکن پہن کے کہیں جا رہا ہے کسی عورت کی زندگی تباہ کرنے کے لیے, وہ لڑکی بھی ماشاءاللہ اس سے پہلے ایسی کئی شادیاں دیکھ چکی ہے اور وہ بھی ایسا کئی دفعہ بغیر سہرے کے دلہا بن چکا ہے. خدا کا واسطہ جاگیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. سو بائی دا ٹائم دے ایکچولی گیٹ میرڈ, دے آر آلریڈی سک, دے آر اسپینٹ, وہ خرچ ہو چکے ہیں. تو رضوان صاحب میری بات کا برا نہ منائیے, سب سے پہلے آنکھیں کھولیے اور دیکھیے کہ سیکشولی پاکستانی نوجوان بچہ اور بوڑھا کس طرف جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ ہمارے نوجوان, میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوں وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے جو اریکٹائل ایشوز ہیں وہی ایڈریس نہیں ہو رہے ہوتے. وہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے, حکیم کے پاس جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس جو اس طرح کے جو سیکشول ڈس آرڈر ہیں ان کو ایڈریس کرنے میں ڈاکٹر کم ہے. رضوان جلال صاحب سب سے بڑا تو قصور آپ کا, سیدھی سی بات ہے. سر روزانہ ہمارے ملک میں تقریباً اس وقت 126 پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز ہیں, 126 مختلف علاقائی بھی اگر آپ لے لیں. سر آج زندگی میں پہلی دفعہ, مجھے بھی ٹیلی ویژن پہ کام کرتے ہوئے 30 سال ہو گئے, 30 سال میں پہلی دفعہ کسی شخص میں یہ جرت ہوئی ہے کہ سائیکو سیکشول ڈس آرڈرز, اریکٹائل ڈسفنکشن, انکمپیٹنس, امپوٹنس کے اوپر میں نام لے سکوں. حضور والا آپ کے آتے ہیں صبح مارننگ شو, 2 گھنٹے میں آپ کیا بیچتے ہیں؟ آج ہم کھڑا قیمہ پکا رہے ہیں, اس کے اندر دیکھیے ادرک کی ہوائیاں ڈلیں گی اور سبز مرچیں ڈلیں گی, اور بیٹا اس میں دیکھو خدا کا واسطہ. یا دوسری خاتون کیا ہوتی ہیں, یہاں پہ ٹیکا لگا لیں آپ کی یہ جھری کم ہو جائے گی, یہاں پہ ٹیکا لگا لیں آپ کی یہ جھری کم ہو جائے گی, اے ٹیکا کاٹ لگ گیا, جھری بہت ہی کٹ ہو گئی ہے, بالکل اتھی ہی رہ گئی. عجیب و غریب ڈب کھڑبے منہ بنانا. یا آج کل فیشن یہ ہے, یا ٹوٹکے یہ ہیں. ٹوٹکے یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ گرمیوں میں اپنے جوتے سنبھالیں تو ان جوتوں کے اوپر سروں کا تیل مل دیں, آپ کے جوتے محفوظ ہو جائیں. خدا کا واسطہ ہے
آپ نے کبھی اس ملک کے ناظرین کو ٹرین کرنے کی، ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہاں یہ بھی چیز ہے؟ آج 25 سال سے یہ تمام چینلز چل رہے ہیں، 25 سال میں اگر انہوں نے ایک ایک پروگرام بھی پر چینل پر ایئر کیا ہوتا تو یقین کیجئے لاکھوں بچوں کو پتا ہوتا، لاکھوں نوجوانوں کو پتا ہوتا کہ اچھا جو میرا مسئلہ ہے اس کے لیے ڈاکٹر بھی موجود ہے، اس ڈاکٹر کے پاس علاج بھی موجود ہے، میرا اس ڈاکٹر کے پاس جانا غلط نہیں ہے۔ سچ بتائیے، آپ کو بھی ٹیلی ویژن پہ کام کرتے ہوئے آدھی عمر تو گزر گئی نا، آج تک آپ نے اپنے کس پروگرام کے کس فارمیٹ، کس کنٹینٹ کو اینڈرولوجی پہ بیس کیا ہے، امپوٹنس پہ بیس کیا ہے، اریکٹائل ڈسفنکشن پہ بیس کیا؟ نہیں کیا نا سر۔ یہ بڑا اہم ایشو ہے، لیکن اب یہ سر اہمیت آپ نے مانی نہیں ہے کے اوپر کریں گے، ہو سکتا ہے پیمرا نوٹس لے لیں۔ یہ سر پیمرا کو یہی رہ گیا نوٹس لینے کا؟ پیمرا کو اس شہر کی، اس ملک کی ہر دیوار نظر نہیں آتی جس پہ کشتہ، جریان، احتلام، صورت انزال لکھا ہوا ہے کہ پیمرا اس وقت اندھی ہے اور پیمرا کو نوٹس ہی نہیں آتا؟ صرف پیمرا نے آج تک آپ کو یہ بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں اہم ہیں؟ ایجوکیشن جسے کہتے ہیں آپ، انفوٹینمنٹ کہتے ہیں، اس انفوٹینمنٹ میں انفو کیا دیتے ہیں آپ؟ یہ بتاتے ہیں کہ ٹوٹکے کیسے ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری رنگت اور یہاں پہ چھائیاں پڑ گئی ہیں تو اس کے اوپر ایسا کرو، ملائی لگایا کرو اور تھوڑا تھوڑا کوجک ایسڈ جو تیزاب کو ملا کرو۔ پیمرا کو اس بات پہ کبھی نوٹس نہیں آیا کہ آپ کی وہ تمام خواتین جو آئی تو ٹیلی ویژن پہ روٹیاں پکانے کے لیے تھیں، اب وہ ماشاءاللہ حکیم بن گئی ہیں اور اس کے علاوہ وظیفے بھی بتاتی ہیں۔ پیمرا اس بات پہ نوٹس نہیں لیتا کہ آپ کے یہاں پہ ہوسٹ بیٹھ کے یہ کرتے ہیں کہ اچھا نسرین تم نے اپنا یہ مسئلہ بتایا، اچھا تم اس طرح اسماء الحسنہ میں سے یہ 33 دفعہ، یہ 22 دفعہ، یہ کون سی کیمسٹری، کون سی سائنس، کون سا علاج ہے مجھے بتائیے؟ سر اسماء الحسنہ تمام بہترین چیزیں ہیں، مگر آپ نے تو اس کو ایک عجیب و غریب طریقہ علاج بنا دیا ہے۔ آج وہ صاحب جو سب کچھ بیچتے پھرتے تھے وہ مفتی اعظم بن چکے ہیں اور آپ کے ہی دوست ہیں۔ میں آپ کو کیا کہوں، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو، تمہیں پتا ہے کہ تم نے اپنی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی، اور اگر نہیں کی تو پھر گلا کس چیز کا؟ آپ مجھے یہ کہتے ہیں آ کے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا نوجوان کیوں نہیں جاتا؟ وہ نوجوان کو آپ نے پڑھایا کیا؟ گھر میں سیکس کے اوپر بات کرنے سے پہلے باپ کی یوں باچھیں چر جاتی ہیں اور جھاگ نکلنی شروع ہوتی ہے، ماں سر پیٹنا شروع کرتی، بچے آوارہ ہو گئے تواڈی وجہ نال، تسی ہمیشہ ہی کیتا، دوجی عورتوں پر فرق کیتا، بچوں نے توجہ نہیں دی۔ حضور والا پاکستانی گھر ایک ڈس فنکشنل ہاؤس ہولڈ ہے، پاکستانی فیملی ایک ڈس فنکشنل فیملی ہے۔ کون سی پاکستانی فیملی؟ آپ اس کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ ماؤں سے پوچھئے کہ بچیوں کو بتاتی ہیں کہ بیٹا کچھ دنوں میں تمہیں پیریڈز ہوں گے، تمہیں خون آئے گا، تم اس کے لیے یہ احتیاط کرو۔ سر میں آپ کو شرطیہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے ہاں 90% مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں بتاتی کہ بیٹا ایک خاص عمر پہ تم نے مینسٹرل بلیڈنگ کا شکار ہونا ہے۔ وہ بچی اسکول سے فک ہو کے آتی ہے جس کی شلوار کے اندر خون کے لوتھڑے پڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو کبھی یہ سین سوچا کہ آپ نے اسی کوئی تیاری کی ہے؟ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، خواتین کے اوپر بیسڈ ہے آپ کا تمام مارننگ شو کا سسٹم، خواتین پہ بیسڈ ہے کہ نہیں؟ یہ والا مسالہ لگائیں، یہ والا ٹیکا لگوائیں، یہ والا فراک پہنے، یہ ڈیزائنر ہے، یہ آپ نے کبھی آج تک گائنیکالوجسٹ کو بلا کے یہ کہا ہے کہ آئیے لیٹ اس ٹرین آور ینگ گرلز ہاؤ ٹو ڈیل ود مینسٹریشن وچ از اے ویری ویری ٹرومیٹک پیریڈ اینڈ ایونٹ ان somebody's life۔ سر 9 سال کی بچی کو جب خون آنا شروع ہوتا ہے نا اس کی جان نکل جاتی ہے، وہ اپنی ماں کو نہیں بتا سکتی۔ ٹیچریں دیکھتی ہیں کہ یار اس کی شلوار پہ دھبے ہیں، جب یہ چیز کور کر لیں گے نا پھر گلا کیجئے گا کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتا کوئی بندہ۔ یہاں مائیں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ مجھے یہ بتائیے، بڑی بہنیں توبہ توبہ کانوں کھا دکھاتی ہیں حالانکہ اسی ٹراما سے گزر چکی ہوتی ہیں۔ رضوان صاحب کبھی انہوں نے کہا کہ چھوٹی بہن کو میں بیٹھ کر سمجھاؤں کہ بچی یہ ہونا ہے، یہ نارمل ہے، اس کے ساتھ ایسا ڈیل کرنا ہے۔ سر میں ایز اے ڈاکٹر جانتا ہوں، ایز اے باپ جانتا ہوں کہ میں نے ان بچیوں کی کیا حالت دیکھی ہے، فک ہو کے پڑی ہوئی، جیسے جرم ان کا ہے، جیسے ان نے کوئی گناہ کر دیا ہے۔ یہ جو خون آنا شروع ہو گیا ہے یہ یقیناً میری کسی غلطی اور کسی عذاب کی وجہ سے ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، سہمے ہوئے معاشرے کے اندر وکٹم شیمنگ کرتے ہوئے، پیشنٹ شیمنگ کرتے ہوئے، پرسن شیمنگ کرتے ہوئے، حضور والا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جب ایک لڑکا شادی کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کسی نے اس کی کاؤنسلنگ کی ہو، کسی نے کاؤنسلنگ کی ہو کہ بیٹا تمہاری شادی ہو رہی ہے، شادی سے پہلے جو کو تم بدکاریاں کرتے رہے ہو وہ ایک الگ چیز ہے، اب ایک الگ چیز ہے۔ حضور والا صرف سمپل سے آپ کو بات بتا دوں، بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے عمومی طور پہ ایک پاکستانی نوجوان کی سپوز کیجئے جی گکھڑ منڈی میں شادی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، شادی کچھ دیر سے ہو گئی ہے، ماشاءاللہ اس کی 2 گرل فرینڈس پہلے لاہور میں موجود تھیں، آنٹیاں بہت ہیں لاہور میں جو خدمت خلق پرووائڈ کرتی ہیں تمام نوجوانوں کو، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے کہ جی بالکل خامندوں کے بھیج کے جدے چھتے آپ اتنے لگی ہیں، بالکل صحیح میں بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضور والا اس لڑکے سے شادی کی منگنی ہو گئی تو شادی تک اس کی کیا ہو رہا ہے جی،
اس کے دو دوست ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، پھر رضوان دس پھر اصل کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا اوکے ہاں یار بالکل ٹھیک ہے، ایسی کڑی گل ہے، مگر اس کے دل کے اندر شک کا بیج پڑ گیا. سمجھ آ گئی میری بات؟ اس کا ایک دوست ہے ثاقب ملک، اس کی پہلے شادی ہو گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ آندا ہے ساکا کہندا ہے یار معمولی گل نہ سمجھی، اے بڑا وڈا مرلا ہے، سمجھ آئی؟ بی پہلوان ہوندی ہے، نال کشتی کرنی پیندی ہے. وہ در پھٹے منہ آپ نے اس کو کمپلیکس میں مبتلا کر کے چھوڑنا ہے. کسی نے اس کا کانفیڈنس ڈیولپ نہیں کیا، کسی بڑے نے بیٹھ کر اسے نہیں سمجھایا کہ بیٹا حلال کا یہ راستہ ہے، اس کے یہ تقاضے ہیں، اس کی یہ آسانیاں ہیں، اس میں یہ برکات ہیں. آج تک کسی بچے نے اپنے ماں باپ سے یہ پوچھا کہ میری شادی ہو رہی ہے، ابھی شاید میں مطلب بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتا، تو آئیے فیملی پلاننگ کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے کہ میں فیملی پلاننگ کیسے کروں. سر کون سی لڑکی ہے کہ جس کا 1.5 سال تک جہیز بنایا جا رہا تھا، جوڑے بن رہے ہیں، یہ بن رہے ہیں، زیور یا جوتیاں لی جا رہی ہیں، ڈانس پریکٹسیں ہو رہی ہیں، اس بچی کو بیٹھ کے کبھی کسی بڑی بہن نے، بھابھی نے یا ماں نے یہ کہا ہے کہ بیٹا اپنے میاں سے ڈسکس کر لینا فیملی پلاننگ کیسے کرنی ہے، کون سا تم نے میتھڈ استعمال کرنا؟ سچ بتائیے یہ سب باتیں آپ سر خدا کا واسطہ ہے اس ملک کے بچوں کو پہلے سیکشولی ایجوکیٹ کریں، اس کے بعد یہ آپ کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے. اور اگر میں نے باتیں کم استعمال کی نا تو یقین کیجئے اپنے آپ کو روک کے اور آپ کی سینسر پالیسی کو دیکھ کے استعمال کی ہیں، اور پیمرا کے نوٹس کی بتی بنا کے نا کیا میں آگے سے کہوں بالکل، اور پیمرا کا دینا چاہیے. مگر عرض کر رہا ہے کہ خدا کے لیے میری باتوں پہ غور کیجئے، ہم کتنے ڈیفیشینٹ ہیں ابھی تک ان تمام معاملوں میں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. خدا کا واسطہ ہے. اچھا اب آتے ہیں ہم اس بات کے اوپر. ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اریکٹائل ڈسفنکشن بہت مشکل نام ہے، ای ڈی کہا جاتا ہے. میں بالکل آسان زبان میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا تکلف کے ساتھ. آپ کے عضو تناسل کے تناؤ میں کمی یا اس کی عدم موجودگی جبکہ آپ کی خواہش ہو کہ تناؤ جو ہے وہ اپنی پیک پہ پہنچ جائے، وہ نہ ہونا اریکٹائل ڈس فنکشن ہے. یعنی کہ اریکشن آپ کی جو ہے وہ بالکل آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، کمزور ہو، سسٹین نہ ہو سکے یا ہو ہی نہ. اس سلسلے میں جتنا آگے بڑھ چکی ہے سائنس میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سر ایک گولی نہیں، آپ صرف وائگرا کا نام جانتے ہیں، سیالس کا نام جانتے ہیں، لیوٹرا ہے، سٹینڈرا ہے، کیورجیکٹ ہے، اتنی دوائیاں ہیں. اب صرف گولی سے کام نہیں چلتا تو ٹیکا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیورجیکٹ، جو کہ انٹرا کیورنوزل ٹیکا ہے جو مریض خود لگا سکتا ہے. جس طرح آپ ڈائبٹیز کا اگر شکار ہوں تو آپ انسولین کا ٹیکا دن میں 3 دفعہ لگاتے ہیں، تو ہفتے 2 بار آتی ہے ٹیکا لا لو اور یہ مقصد بالکل حل ہو جاتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اب اس پورے قصے کو کسی سیلیبس یا نصاب کے تحت لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ ہے. حضور والا لوگوں کو اور آپ کے ناظرین کو آپ کے پیمرا کی طرف سے آرڈر آنا چاہیے کہ خدا کے لیے اس تمام ڈس انفارمیشن کو روک کے صحیح انفارمیشن دیجیے اپنے مریضوں کو کہ کوئی کیا کرے. اور میرا یہ خیال ہے کہ آج سے اگر ایک فیملی کے اندر بھی اپنی بیٹیوں کو آپ نے ماہواری کے بارے میں بتانا شروع کر دیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور اگر ایک ماں باپ نے اپنے بچوں کو یہ بتا دیا کہ اگر تمہیں کوئی غلط طریقے سے کہیں ٹچ کر رہا ہے یا تمہیں اس کی ٹچ پسند نہیں آ رہا تو سب سے پہلے آ کے خوف زدہ نہیں ہونا، مجھے بتانا ہے. آپ یقین کیجیے اگر ایک بچہ بھی جسمانی اور جنسی استحصال سے بچ جاتا ہے تو میں یہ وقت آپ کے ساتھ ضائع کر رہا ہوں، میں سمجھوں گا کہ میرا وہ ٹھکانے لگا ہے، کنارے لگا کا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی، اب اور کچھ کہنے کو ہے نہیں. ہمیں اپنے بچوں کو اپنے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، ہماری فیملیز کو، ہمارے پیرنٹس کو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ.